سيدنا محمد وآله البررة الكرام لا سيما ابن عمه علي الذي نصبه علما للإسلام ورفعه لكسر الأصنام جازم معنا في النواصب اللئام ورضوان الله تعالى وسلامه على من أحبهم ولعنة الله وملائكته على من أبغضهم وأغضبهم وقال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله العلي العظيم صدق آپ سب کو مبارکباد کرتا ہوں کہ بہت بڑا دن بہت عظیم و شان ہے. کل رات بھی گزارشات ہو چکی ہیں, میں نے جمعہ میں بھی عرض کیا ہے کہ آج کے دن کے مقابلے میں کوئی دن نہیں ہے. چھٹے امام سے کسی نے پوچھا تھا کہ کم من اعیاد للمسلمین, کہ مسلمانوں کے لیے کتنی عیدیں ہیں, مسلمان کی کتنی مولا مسلمان کی کتنی عیدیں ہیں. تو امام نے فرمایا اربعۃ اعیاد, 4 عیدیں ہیں مسلمانوں کی. اس نے کہا مولا 3 کو تو میں جانتا ہوں, عید الفطر, عید الاضحیٰ اور جمعہ, چوتھی کون سی عید ہے؟ تو امام نے فرمایا اشرفھا وافضلھا, ان تینوں سے اشرف اور افضل کون سی عید ہے؟ وہ آج کی 18 ذی الحجہ کی ہے. کہ دیکھیے رسول اپنا دن تو منسوب ہے مولا متقیان سے, لیکن مجھے جو حکم ہوا تھا بزرگواروں کی جانب سے, کہا کہ اور واقعی یہ ہے کہ اگر بیٹا کامیاب ہو تو والد بھی مبارکباد کا حقدار ہوتا ہے. اگر کسی کی اولاد کامیاب ہوتی ہے, کسی منزل پر پہنچتی ہے, کسی پوسٹ اچھی اور اچھی خاصی چیز کو, ناممکن قسم کی چیز کو لے لیتی ہے, اچیو کرتی ہے, تو اس کے والدین کو بھی مبارکباد دینا چاہیے. تو مجھے حکم ہوا تھا کہ آپ حضرت ابی طالب علیہ السلام کی شان میں کچھ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اپنے علم اپنے اوقات کے مطابق سردار بطحا سید العرب جی محافظ رسالت ان کی شان میں کچھ چند جملات آپ کی گوش گزار کر سکوں. تو عزیزان محترم, پہلا جملہ جو آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو طالب جو آپ کے سامنے آیت میں نے عرض کی ہے, پروردگار ارشاد فرماتا ہے الم یجدک یتیما فآوی, کیا میرے رسول میرے حبیب کیا آپ یتیم نہیں تھے, ہم نے تمہیں گود دی. یتیم کو کیا چاہیے ہوتا ہے, یہی تربیت میری کون کرے. آپ نے دیکھا ہے ہمارا معاشرہ ہے, یتیم بیچارے کی زندگی نہیں ہوتی. کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول خدا کی احادیث میں ملتا ہے کہ یتیم کے سر پہ جس نے ہاتھ رکھا, جتنے بار ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی نیکیاں ملیں گی. کسی اور بچے کے لیے کیوں نہیں کہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یتیم کی تربیت کے چانسز 0 ہو جاتے ہیں. باپ صاحب سے نہیں, کون اس کی کیئر کرے گا, کون اس کے اچھے کے لیے سوچے گا, برائی سے روکے گا. یتیم بڑی مشکل سے گزر رہا ہوتا ہے اور اللہ سے پوچھتے ہیں پروردگار کیا رسول خدا کے علاوہ جتنے یتیم ہوتے ہیں ان کو کوئی اور پالتا ہے؟ وہ بھی تو تو ہی پالتا ہے اور سب کو تو پالتا ہے, حتیٰ کسی کا باپ ہے نہیں ہے تو پالتا ہے, رزق تو دیتا ہے, رب تو ہے. یہ صرف رسول خدا کا یہ جتلانا الم یجدک یتیما فآوی. بیت اللہ میں رستہ دیا اس کافر کے
سب کو تو پالتا ہے. یہ رسول خدا کو بالخصوص یتیمی کا حوالہ کیوں دے رہا ہے؟ کیوں دے رہا ہے؟ اور اس کے بڑھ کر بات کرتا ہوں، اگر جتلانا ہی ہے تو وہ نعمتیں جتلا جو تم نے اپنے حبیب کے علاوہ کسی کو نہیں دی. کیا میرے حبیب، کیا میں نے تمہیں خاتم المرسلین نہیں بنایا؟ بہت بڑی نعمت ہے، کسی اور نبی کو یہ عہدہ نہیں دیا. کیا میں نے تیرے لیے ساری مخلوق خلق کیا؟ یہ کم عہدہ ہے. کیا میں نے تمہیں زہرا جیسی بیٹی عطا فرمائی؟ یہ کم عہدہ ہے. کیا میں نے تمہیں علی جیسا داماد دیا؟ یہ کم بڑی بات ہے. کچھ نہیں جتلایا تو کیا جتلایا؟ یتیم تھا. مالک آخر وجہ کیا ہے؟ یہ بعید نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز ہے کہ دیکھو باقی جتنے فضائل ہیں میرے رسول کے وہ یہ یاد رکھیں گے، ایک بھولیں گے یا خدیجہ کے مال کو بھولیں گے یا ابو طالب کی قربانی کو بھولیں گے. تو میں ان دونوں کا تذکرہ کر کے ہمیشہ کے لیے ظاہر کر کے جاؤں گا کہ دیکھو تم یتیم تھے، ابو طالب نے تمہیں پالا. نور حق جس میں پلا وہ گھر ابو طالب کا ہے. نور حق جس میں پلا وہ گھر ابو طالب کا ہے. خون جتنا بھی بہا وہ گھر ابو طالب کا ہے. ماشاءاللہ. صلوات پڑھیے گا. فرمایا باقی ساری فضیلتیں یہ قبول کریں گے، یہ بدبخت بھولیں گے تو کیا چیز؟ ابو طالب کو بھولنا چاہیں گے، نہیں گوارا ہو جائیں گے. زہرا کی والدہ کو بھولنا چاہیں گے، نہیں برداشت کر پائیں گے. قرآن مجید میں ذکر فرما کے تا قیامت کے لیے ہمیشگی سے قرار دے دیا، ہمیشہ کہ دیکھو تم یتیم تھے، میں نے تمہیں گود دی ہے. جب تم یہ آیت پڑھو گے تم مجبور ہوگے کس کی گود تھی؟ اللہ کی تو گود ہے نہیں، یہ اللہ کس کی گود کو اپنی گود قرار دے رہا ہے. دیکھیے قرآن گواہ ہے، اللہ نے پورے قرآن میں کسی غیر معصوم کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہا. اللہ اکبر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پورا قرآن گواہ. جب بھی اپنا فعل کرا دیا معصوم کو، صرف معصوم نہیں، حجت کو، اپنی حجت کو اپنا فعل قرار دیا. مثال عرض کرتا ہوں، اسی رسول کے متعلق فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ. کیا میرے رسول جب کنکریاں آپ نے پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ تو اللہ نے پھینکی. رسول کے فعل کو اپنا فعل قرار دے رہا ہے کہ تو نے جو پھینکی تھی تو نے نہیں، میں نے پھینکی تھی. یہ ہے اللہ کی سیرت، یہ ہے اللہ کی سنت. اور اللہ کہتا ہے لا تجد لسنت اللہ تبدیلا. تم اللہ کی سنت کو تبدیل نہیں پاؤ گے. اللہ کسی غیر معصوم کے فعل کو اپنا فعل قرار نہیں دے گا. اور یہاں ابو طالب کی گود کو اپنی گود قرار دے کے تمہارے ذہنوں میں پیدا ہونے والے تمام شکوک کا جواب دے رہا. خبردار جس کے ایمان میں شک کر رہے ہو تمہارا اپنا ایمان ضائع ہو رہا ہے. معصوم سے کسی نے پوچھا مولا حضرت ابراہیم علیہ السلام دو بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام. آپ جانتے ہیں حضرت اسحاق سے کافی انبیاء آئے ہیں، حضرت عیسیٰ تک وہ سارے اس لڑی سے. حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے. حضرت اسماعیل کے بعد ڈائریکٹ ہمارے نبی مکرم ہے، درمیان میں کوئی نبی بات سمجھنا. میں نے اپنے استاد محترم قبلہ علی نقی صاحب سے پوچھا یہی حضرت ابو طالب کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ اگر میرے سامنے کوئی آ کے بیٹھے تو ایمان پر تو بحث کرنا ہی ہمارے لیے توہین ہم سمجھتے ہیں. ہاں میرے ساتھ یہ بات کریں کہ وہ حجت خدا تھے یا نہیں. ہم یہ ثابت کریں گے. ایمان پتہ نہیں کہاں آپ لوگ بے ایمان لوگ ایمان پہ ڈسکشن کرتے ہیں. ہم ان کے حجت خدا معصوم سے کسی نے پوچھا یا حضرت اے مولا حضرت ابراہیم کے بعد اسماعیل ہیں، ان کے بعد چلے اس لڑی سے بھی آئے تو عیسیٰ. رسول خدا اور حضرت عیسیٰ کے درمیان کم و بیش 600 سال کا فاصلہ. یہ بات سمجھنا 600 سال حضرت عیسیٰ اور رسول محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان 600 سال فاصلہ ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ بغیر حجت کے زمین کو رہنے ہی نہیں دیتا.
زمین و آسمان قائم ہی نہیں رہتے جب تک حجت نہ موجود ہو. اگر حجت خدا کو اٹھا لے زمین اپنے اوپر چلنے والوں کو نگل جائے, اتنی بے بہار ہو جائے. پوچھا سائل نے مولا اس دورانیے میں کون تھا جو حجت خدا تھا, جس کی وجہ سے زمین والے آسانی سے زمین پر چل رہے تھے. آسمان اپنی جگہ پر قائم ہے, زمین قائم ہے, حجت خدا. تو سرکار نے اپنے تمام اجداد کا ذکر فرمایا اور ان میں فرمایا کہ میرے جد ابو طالب انہی حجت خدا میں سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ اوصیاء حضرت ابراہیم میں سے تھے. بھائی آپ کامن سینس ہے, چھوٹی سی بات, یہ ایک رومال ہے میرے ہاتھ میں چھوٹا سا, اس کی قیمت کیا ہوگی میکسیمم 50-100 روپیہ کا میکسیمم. اب یہ میں 100 روپیہ رومال یہاں کسی آدمی کو پکڑا دیتا ہوں مثلا, اور میرے جشن پڑھتے پڑھتے وہ غائب ہو جاتا ہے. ہو سکتا خدا نہ خاصہ, میں آپ کو صرف مثال دے رہا ہوں. ویسے صاحب مومنین ہیں الحمدللہ, صاحب ایمان ہیں اور ایماندار ہیں, ایسا کوئی مشکل نہیں. میں ایسے مثال عرض کرتا ہوں سمجھانے کے لیے. اور میرے جشن سے فارغ ہوتے ہوتے میں دیکھتا ہوں کہ میں نے کن کو رومال دیا تھا. میں آپ سے بولے یار وہ میں ایک آدمی کو میں نے رومال دیا تھا, پتہ نہیں کہاں چلا گیا. تو آپ ہی کہیں گے آقا صاحب یہ آپ کی غلطی ہے. بات سمجھنا, یہ بات سمجھنا. آپ مجھے کہیں گے آپ کی غلطی آقا صاحب, آپ کو اپنی امانت دیتے وقت دیکھنا چاہیے تھا کہ جس کو میں امانت دے رہا ہوں شریف ہے, ایماندار ہے کہ نہیں. اب اللہ کی بارگاہ میں رسول سے بڑی امانت کوئی نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بات. تم چند روپوں کا رومال دیکھ چھان پھٹک کے دیتے ہو, اور اللہ نے اپنی سب سے بڑی نعمت بغیر جانے مجھے دے دی ہوگی. دیکھا نہیں ہوگا کہ ایمان والا ہے یا نہیں ہے. بے ایمان اس کے ایمان میں شک کرتے ہیں کہ جس کو اللہ نے اپنی سب سے عظیم نعمت عطا ماشاءاللہ یا رسول اللہ. اس کے ایمان میں فرق ہے. تم چھوٹی سی چیز, ادنا سی چیز دیتے وقت ایمانداری دیکھتے ہو کہ یہ کہیں بے ایمان نہ ہو, یہ ایسا نہ میری امانت میں خیانت کر. تو کیا اللہ کو آپ جتنی بھی عقل معاذ اللہ نہیں ہے, اس نے اپنی سب سے بڑی نعمت دی اور بغیر چھان بین کیے, بغیر پرکھے ایسے ہی کسی کو دے دیا کہ میری امانت سنبھالو نا. یہی مرحلہ ہے. مولا امین علیہ السلام مقام رہبہ میں موجود ہیں. کسی نے کہا یا علی, ماشاءاللہ آپ کو بہت بڑا مرتبہ حاصل ہو گیا, آپ کہاں اور آپ کے والد کہاں؟ کہنے والے تھے یہ بات آج سے نہیں ہے. دیکھیے ایک خان میں پروردگار قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, پروردگار کو کہ واللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ, کہ اللہ جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے. ہمارے پاس میں نہیں ہے. دنیا نہ رسول بنا سکتی ہے نہ رسول کا نائب بنا سکتی ہے. دنیا میں اختیار اصلاً نہیں. تو پروردگار نے اپنے احکامات, اپنے پیغامات, اپنے دین کی تبلیغ کے لیے ایک خاندان کو منتخب کیا. وہ ہے ہاشمی خاندان. حضرت ابراہیم کی نسل اسماعیل, ان میں سے قبیلہ قریش, اور ان میں سے ہاشم, اور اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صلوات پڑھیے گا. اب ان تمام ہستیوں کو ایک ہی امر پر موقوف نہیں, ان پر ایک ہی امر نہیں ہے. جس کو جس ذمہ داری کے اہل سمجھا اس کو وہ ذمہ داری عطا فرما. مثلا حضرت عبد المطلب علیہ السلام کو کعبہ کی نگرانی اور حفاظت کا ذمہ دار قرار دیا کہ آپ اس کی محافظت فرمائیں, اور انہوں نے کیا. ابرہہ آیا, اس کے مقابل پہ گئے اور اس کو جتلایا کہ تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. رسول خدا کے چچا حضرت ابو طالب کے ذمہ کیا تھا, یہ میں نے آیت سے عرض کیا. اب ان کے خلاف ایک اور خاندان بھی تھا. بات سمجھنا تھوڑی سی سے ممکن ہے. ایک خاندان یہ ہے جو رسول پروردگار نے خود چنا, مصطفیٰ کیا اس خاندان کو, مجتبیٰ کیا. اس کے مقابلے پہ عوام لے کر کے
اور لائے کس طرح برابری بیس سے ان کے مقابل کا خاندان ہے وہ آپ جان چکے ہوں گے کون سے ہوں گے بنو یہی جو آپ نے فرمایا میں نہیں کہہ سکتا یہ خاندان عوام کا لایا ہوا برابری بیس پہ لائے اور جن میں سے بزرگ کون تھا آپ جانتے ہیں ابو یہ ان کا بزرگ تھا اور ادھر سے بزرگ کون ہے حضرت ابو طالب اب ابو سفیان کا ایک چھوٹا سا تعارف دو لفظوں میں کرواؤں کہ وہ کون تھا جس خاندان کے مقابلے پہ آ رہا ہے وہ کون ہے یزید کا دادا بات سمجھیں وہ کون ہے یزید کا دادا اور ابو طالب کون ہے حسین کے دادا تربیت اثر رکھتی ہے میں کل جمعرات رات کے پروگرام میں گزارش کر رہا تھا آ گیا چلیں یہ جملہ لے لیں پھر ابو طالب کی طرف آؤں گا کہ تربیت یتیم کو سب سے خامی بڑی جو نقصان ہوتا ہے وہ تربیت کا ہوتا ہے کہ اس کا مربی نہیں رہتا جب سر سے باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے تربیت کون کرے بیچارے ذلیل و خوار ہوتے ہیں تربیت صحیح نہیں ہو پاتی اب اللہ نے جس گود کو رسول کی تربیت کے لیے چنا وہ ہے ابو طالب اور ابو طالب کی تربیت کا نتیجہ یہ ہے کہ جن کی وہ تربیت کرتا ہے یا وہ سلطان الانبیاء بنتا ہے یا سلطان الاوصیاء بنتا ہے یہ ہیں تربیت کرنے والے جن کو اللہ نے مصطفیٰ کیا اپنے حبیب کے لیے اور ایک چھوٹی سی بات کل میں نے عرض کیا تھوڑا سا تفصیل سے عرض کروں کہ آپ نے یہ تو سنا ہے کہ جب اللہ رسول خدا نے فرمایا ہے پہلی وحی جب نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین کہ میرے حبیب اپنے قریبیوں کو ڈراؤ سب کو اکٹھا کیا رسول خدا نے اعلان نبوت فرمایا اور شاہ صاحب ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے جو اس امر میں میری معاونت کرے گا وہ میرا وزیر ہوگا میرا وزیر ہوگا میرا خلیفہ ہوگا کون کرے گا میری معاونت سب بیٹھے رہے علی علیہ السلام کھڑے کھڑے عمر کیا ہے سرکار کی 10 یا 11 برس سرکار کو عالم نے بٹھا دیا یا علی بیٹھے پھر یہی دہرائے الفاظ کے جو بھی میری معاونت کرے گا اس کو یہ 3 عہدے میں دے دوں گا خلیفہ میرا وہ ہوگا وزیر میرا وہ ہوگا میرا وزیر وہی ہوگا پھر سرکار امیر کھڑے ہوئے فرمایا یا علی بیٹھے ابھی تیسری مرتبہ جب کوئی نہ سرکار امیر اٹھے میں نے کل جمعرات میں آپ کے سامنے یہ سوال کیا تھا کہ مجھے یہ بتائیے ابھی میں نے کہا کہ ابو طالب کی تربیت کیسی ہے اب بزرگ بیٹھے ہوں بچہ اٹھ سکتا ہے بزرگوں کی موجودگی میں بچہ اپنے آپ کو پیش کرے تو کیا سمجھتے ہیں کہ اچھی تربیت ہے ان کا یار کیسی غلط تربیت ہے اس کو نظر نہیں آتا سارے بزرگ بیٹھے تھے اور اس مجمع میں سارے سردار تھے عزیزان مانے قریش قبیلہ کے قریشی قبیلے کے سارے سردار وہاں موجود ہیں ابو لہب وہاں ہے ابو جہل وہاں ہے حضرت حمزہ وہاں ہے حضرت عباس وہاں ہے رسول خدا کے سارے چچا وہاں ہیں خود حضرت ابو طالب موجود ہے علی کے والد موجود ہیں لیکن کوئی نہیں اٹھ رہا والد کی موجودگی میں بچے کا کھڑا ہونا الظاہر ہمارے ہاں تربیتی شمار ہو رہا ہے یار اسے اتنی بھی سینس نہیں اس کا باپ بیٹھا ہوا ہے یہ تو بزرگوں کے کام ہے انہیں چاہیے مدد کرنا اب میں یہاں جملہ عرض کرنے لگا ہوں غور سے سنیے گا ابو طالب کیوں نہیں کھڑے سوچا ہے کبھی جب ساری زندگی انہوں نے مدد کی ہے اس وقت کھڑے کیوں نہیں ہوئے خدا کی قسم یہ میں آپ کو حضرت ابو طالب کی دور اندیشی اور علم غیب تک دسترس کا حوالہ دینے والے حضرت ابو طالب ایک واقعہ میں کر کے بعد میں آسانی ہو جائے گی سمجھنے کے لیے لفظ بڑا بھاری ہے یہ علم غیب ہے ہر آدمی ہمارے کچھ لوگ یعنی مسلمانوں میں تو رسول خدا کے حق میں نہیں گوارا کرتے کہ وہ علم غیب جانتے ہیں یا نہیں وہ کہتے ہیں یہ دیکھو ابو طالب کو بھی علم غیب جی ہاں جب حضرت فاطمہ بنت اسد رسول خدا کی ولادت کے بعد حضرت ابو طالب سے ملاقات کے لیے اپنے گھر تشریف لائی اور آ کر حیرت منظر آیا حضرت ابو طالب پوچھتے کہ حیرت زدہ کیوں ہو والدہ ہیں حضرت امیر کی پوچھا کہ حیرانگی کس چیز کی ہے حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے کہ میں نے سردار مقام میں نے جس بچے کو دیکھا ہے نا جس کی ولادت ہوئی ہے بڑا عجیب بچہ ہے اس کے آنے پر عجیب عجیب خارق عادت چیزیں ظہور
ظہور پذیر ہوئی ہیں. یعنی کیا ہوا ہے کہ اس کی پیشانی سے نور کی شعاع بلند ہوئی, یعنی اور نور اور خوشبو کی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی. مختلف معجزات جب ذکر فرمائے نا حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد نے, تو اس وقت حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا اے فاطمہ حیران کیوں ہو, جیسا تم دیکھ کے آئی ہو چند سالوں بعد ایسا تمہارے بھی گود میں آنے والا ہے. ماشاءاللہ 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 خدا فرمایا چند سالوں بعد ایسا تمہاری بھی گود میں آنے والا ہے. یہ ہے حضرت ابو طالب کا علم. جانتے تھے کہ جب تک اسے ضرورت پڑے گی میں نہیں ہوں گا, کیونکہ ان کے اشعار پڑھے اس میں صراحتاً انہوں نے کہا کہ کاش میں اس وقت. اچھا مزے کی بات ہے, ماننے پہ ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ حلوے کے بت کو بھی اپنا خدا مان لیتے ہیں. یہ انسان کی عجیب فطرت ہے, عجیب فطرت ہے. تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے حضرت فاطمہ بنت اسد سے جب یہ فرمایا کہ اس کی ولادت, جس کی ولادت پر پریشان ہو ایسا ہی چند سالوں کے بعد تمہاری بھی گود میں آنے والا ہے. اور یہاں کیا فرما رہے ہیں, میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت ابو طالب کیوں کھڑے نہیں ہوئے. ان کے اشعار سے یہ لگتا ہے کہ وہ جانتے تھے کہ جس وقت تک انہیں ضرورت پیش آئے گی میں نہیں ہوں گا. اور یقین کیجئے کہ بچے کی ضرورت نہیں ہے اگر اچھی تربیت ہو کہ باپ کی موجودگی میں اپنے آپ کو مقدم کرے. تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ حضرت علی کو باقاعدہ تربیت دی گئی تھی کہ اے علی تمہیں میں اس کے لیے قربانی کے فدیہ کے طور پر پروان چڑھا رہا ہوں. اور یہ ان کے اشعار سے ثابت ہے. جب حضرت امیر علیہ السلام کو رسول, آپ نے سنا ہے کہ رسول خدا کے بستر پر حضرت امیر کو سلا دیا کرتے تھے حضرت ابو طالب, اور حضرت رسول خدا کو اٹھا کر حضرت امیر کے بستر پہ. ایک مرتبہ حضرت امیر نے یہ حضرت ابو طالب سے کہا کہ بابا آپ جس بستر پر مجھے سلا دیتے ہیں میں تو قتل ہو جاؤں گا. بخدا میں نے خود پڑھا ہے اپنی نظروں سے حضرت ابو طالب اور حضرت امیر کا یہ مکالمہ. اپنے باپ سے عرض کرتے ہیں سرکار امیر, بابا جب آپ مجھے اس بستر پر سلا رہے ہیں جہاں خطرہ ہے تو میں بھی تو قتل ہو سکتا ہوں. اس وقت سردار مکہ حامی رسالت نے فرمایا اے بیٹا, اے میرے نور نظر, صبر کا دامنہ ہاتھ سے جانے دینا, تمہیں میں اپنے چچا کے بیٹے کا فدیہ قرار دے چکا ہوں, تمہیں میں اس محمد کا فدیہ قرار دے چکا ہوں. اس وقت سرکار امیر نے فرمایا کہ بابا جان یہ مت سمجھنا کہ میں موت سے ڈرتا ہوں, صرف میں یہ جتلانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کا تابع فرمان کتنا ہوں. میں آپ کا تابع فرمان. معصوم سے مولا علی علیہ السلام سے عرض کر رہا تھا, کسی نے کہا یا علی آپ کہاں کتنا مقام و منزل پا چکے اور آپ کا باپ. فرمایا کیا ہوا میرے باپ؟ کہا آپ کے باپ کے بارے میں سنا کہ وہ جہنم میں ہے. آپ کہاں؟ آپ کا باپ جہنم میں. مولا علی علیہ السلام کی زبان ادحد سے الفاظ نکلے کہ خدا تمہارا منہ توڑے, فق اللہ فاق, اللہ تمہارا منہ توڑے جس منہ سے تم نے یہ بات کی. اس کے بعد ایک جملہ قسم کھا کر فرمایا والذی نفسی بیدہ, جس کے ہاتھ میں علی کی جان ہے اس کی قسم, میرا باپ اگر زمین پر بسنے والے تمام گناہگاروں کی شفاعت کرنا چاہے تو اللہ سب کی شفاعت قبول کرے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تمام زمین پر بسنے والے گناہگاروں کے بارے میں اگر میرا باپ اکیلا ابو طالب کی شفاعت کرے تو اللہ شفاعت کو رد نہیں کرے گا, سب کو جنت میں لے جائے گا. اور فرمایا میں حیرت ہے کہ میں اس کا بیٹا جنت اور جہنم تقسیم کرنے والا اور میرا ہی باپ, یعنی بیٹا جنت اور جہنم تقسیم کرنے والا اور باپ جہنم میں. امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے کسی نے ذکر کیا کہ مولا کسی نے کہا مولا حضرت ابو طالب علیہ السلام مومن تھے, اب کیا فرماتے؟ سوال کرنے والا ہی ایسا تھا. امام نے کہا ہاں, یہ جواب دینے کا انداز ہوتا ہے, مخاطب کو دے کر جواب بھی دیے جاتے ہیں. اس نے کہا کہ امام حضرت ابو طالب مومن تھے. آپ نے کہا ہاں. کہا لوگ کو یہ کچھ کہتے ہیں, بات سمجھنا بڑی منطقی اور بڑی دلیل ہے. کہنے لگا لوگ تو بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں.
امام نے فرمایا عجب، امام کے چہرے کے تاثر بدلے. امام نے فرمایا تعجب ہے ان لوگوں پر کہ یہ وہ ابو طالب پر تہمت لگاتے ہیں یا رسول خدا پر تہمت لگاتے ہیں. آپ سمجھے نہیں شاید، یعنی جو ایمان ابو طالب پر تہمت لگاتے ہیں، مولا فرماتے ہیں وہ ابو طالب پر تہمت لگا رہے ہیں یا اپنے رسول پر. فرمایا قرآن نے متعدد مقامات پہ فرمایا ہے کہ مومنہ کافر کے عقد میں نہیں رہ سکتی، مومن عورت کافر کے عقد میں نہیں رہ سکتی. متعدد آیات. اور رسول خدا کے سامنے حضرت فاطمہ بنت اسد مومنہ ہے اور ان کے عقد میں بھی رہ رہی ہے. تو رسول بانی شریعت ہو کر خاموش ہے، تو یہ توحید کس کی ہے؟ تہمت کس پر ہے؟ ابو طالب پہ نہیں، تو تمہارے نبی پر تہمت آئے گا. تو امام نے فرمایا یہ تہمت تم ابو طالب پہ نہیں لگا رہے، رسول اپنے نبی پر لگا رہے ہیں. قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورہ مبارکہ زخرف کی، غالباً 15 نمبر آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا. صلوات پڑھیے گا. بات سمجھنا، یہ سمجھنے والی تھوڑی سی ہے. کیا ارشاد ہے پروردگار کا؟ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، کہ وہ لوگ اللہ کے بندوں کو اللہ کا جز بناتے ہیں. بات ترجمہ سمجھیں. سورہ مبارکہ زخرف آیت نمبر 15 آپ کو ملاحظہ فرما دیجیے. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، کہ وہ لوگ اللہ کے بندوں کو اللہ کا جز قرار دیتے ہیں، اللہ کا جز بناتے ہیں، اللہ کا جز گردانتے ہیں. کون لوگ ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ یہ سمجھیں، آئے تو انشاءاللہ سب حل ہو جائے گا. کون ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اور اللہ نے کہا کہ یہ میرے بندوں کو میرا جز بنا رہے ہیں. کیا کہا ہے انہوں نے؟ عزیر ابن اللہ. یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عزیر اللہ کا بیٹا ہے. عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے بندوں کو میرا جز بنا رہے ہیں. ابھی آپ نہیں پہنچیں گے، ابھی جب میں اگلی بات کروں گا انشاءاللہ آسان ہو جائے گی. کیا کہا کہ عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا. عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا. اللہ کہتا ہے یہ میرے بندوں کو میرا جز بنا رہے ہیں. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے. آیت کہہ رہی ہے کہ یہ لوگ اللہ کے بندوں کو اللہ کا جز بناتے ہیں. وہ جز کب بنا رہے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں بیٹا ہے اللہ کا. اللہ کہتا ہے بیٹا جز ہی تو ہوتا ہے. تم نے اگر بیٹا بنایا تو میرا جز بنا رہے ہیں. گویا قرآن کہہ رہا ہے کہ بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے. کیسے بدنصیب انسان ہے کہ جس کا جز کل ایمان ہے اس کے ایمان میں شک ہے. جس کا جز کل ایمان ہو اس کے ایمان میں شک کرتے ہیں. ابو طالب کا جسے عرفان نہیں ہے، ابو طالب کا جسے عرفان نہیں ہے، ہمارے نصیب کو حیوان ہے، انسان نہیں ہے. جس کی آغوش میں ہوئے من کے جمع ختم رسل، اس کو کہتے ہیں مسلمان کے مسلمان بھائی. جس کا جز کل ایمان ہے وہ کل کیا یہی تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ مولا نے فرمایا کہ اگر وہ زمین پر بسنے والے تمام گنہگاروں کی شفاعت کرنا چاہے تو کر